अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली तूर और मैं अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ आपके पास हाजिर हूं। और आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस की जो रिव्यू उन्होंने दाखिल किया है उसकी आज समाअत थी 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। और आज इस समाअत के अंदर कुछ दिलचस्प चीज़ें सामने आईं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की गूंज भी आज इस केस में थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनको फांसी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग के बाद, तो उसकी भी उनके जो फैसला था उसकी भी जो रिव्यू था उसके भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई आज इस समाअत के दौरान। तो आज मैं इस दिलचस्प समाअत का अहवाल आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज जब मैं 9:20 पर कमरा अदालत में पहुँचा तो मैंने देखा कि मिसिस सरीना ईसा क्रीम कलर के सूट में, उन्होंने ग्रे कलर की शॉल ली हुई थी, वो भी मौजूद थी। जबकि उनकी साहबजादी जो कि एक बैरिस्टर हैं वो भी मौजूद थी। इसी तरह जो उनके उमूमन FBI में मुआवनत कर रहे होते थे कबीर हाशमी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन जो मुनीर मलिक और हामिद खान थे वो वीडियो लिंक पर हामिद खान लाहौर रजिस्ट्री से और मुनीर मलिक साहब कराची रजिस्ट्री से मौजूद थे। जबकि लतीफ़ अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने भी आज दलाइल देने थे, वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। रशीद रिजवी भी कराची रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। बहरहाल 9:33 पर ये 6 रुकनी बेंच आकर बैठा। जब कोर्ट लगे की आवाज़ आई कि कोर्ट आ गई है, और फिर जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस काजी अमीन अहमद, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और ये लोग आकर जब कमरा जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, ये लोग आकर कमरा अदालत में बैठ के उसके बाद इन्होंने सबसे पहले रोस्ट्रम पर एक वकील आया और उन्होंने बताया कि मैं लतीफ़ अफरीदी साहब के बिहाफ पर पेश हो रहा हूँ जिनको हस्पताल में दाखिल कर लिया गया है, तो वो मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आप जो बेहतर, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछ लें कि वो क्या किस तरह से हमें दलाइल दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कुछ उनको वक्त दिया और उन्होंने फिर उमर बंदयाल साहब ने मुनीर मलिक साहब की तरफ रुख किया वीडियो लिंक पर। उन्होंने कहा कि मैं हमारे जजेस का, आपने गो के काफ़ी तफसीली दलाइल दे दिए, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कुछ सवालात हैं जो मेरे साथी जजेस और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हम आपसे मुआवनत चाहते हैं ताकि हमें समझने में मज़ीद मदद मिले इस मामले को। क्योंकि ये अभी जो समाअत चल रही है वो इस बात पर चल रही है कि ये बेंच 6 रुकनी को ये रिव्यू सुनना चाहिए जिन्होंने फैसला दे रखा है अक्सरियती, या जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिए हैं वो भी इसमें शामिल करके 9 रुकनी फैसला बेंच जो सा है वो फैसला दे। क्योंकि वैसे 10 रुकनी था लेकिन एक जज जस्टिस फैसल अरब रिटायर हो चुके हैं। तो मुनीर मलिक रोस्ट्रम पे आए और उनसे पहला सवाल जो जस्टिस उमर बंदयाल ने किया, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे सहाफ़ियों में भी एक रिसर्चर का बड़ा चर्चा है, तो जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हमारे रिसर्चर ने हमें बताया है कि जो फैसले आपने हमें कोट किए हैं कि रिव्यू में भी सेम बेंच था, सेम जजेस थे, तो उसके मुताबिक तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेंच वाहिद ऐसा था कि जिसमें इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस भी शामिल थे। तो मुनीर मलिक ने कहा जी बिल्कुल ही ऐसा है, और एक बेनज़ीर भुट्टो का जो केस था उसमें भी ऐसा हुआ था। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि जिन 3 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा था 4 जजेस की अक्सरियत के से इख्तलाफ करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के फैसले में, उनमें इख्तलाफी नोट जस्टिस दुराब पटेल ने लिखा था और उन्होंने ही उसी के नोट को फिर बाकी 2 जजेस ने भी अडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि आप जस्टिस रिव्यू पटेल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फैसले के खिलाफ जो रिव्यू दायर हुआ था उसमें जो दुराब पटेल का नोट था, क्या आप वो पढ़ सकते हैं? तो मुनीर मलिक ने वो नोट पढ़ना शुरू कर दिया और उस नोट में उन्होंने बताया, और उस नोट के मुताबिक आखिरी जो पैराग्राफ था उसमें ये था कि जस्टिस दुराब पटेल कहते हैं कि मैं इस बेंच में सिर्फ इसलिए हम लोग शामिल हुए हैं क्योंकि ये बेंच ताकि अदालत की डिग्निटी की खातिर और अदालती रवायात की पासदारी करने के लिए हम बैठे हैं। अदरवाइज हम इस फैसले से पहले इख्तलाफ कर चुके थे और अब हम सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये नोट ख़त्म कर लिया तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इसी किस्म की राय अब आके जो हमारे से इख्तलाफ करने वाले 3 जजेस हैं वो इस बेंच में बैठ के दें? तो उन्होंने कहा, मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आप ये उन पर छोड़ दीजिए कि वो आके क्या राय देते हैं। क्या वो दुराब पटेल वाली राय को ही अपनाते हैं कि हम अदालती डिग्निटी और रवायात की खातिर
ریویو میں اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں یا کیا وہ کہتے ہیں، تو یہ ان پر چھوڑ دیجیے۔ اس پر عمر عطا بندیال تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں یہ، اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھی ججز ہیں وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنے سب سے پہلے دائیں طرف منظور ملک صاحب کی طرف دیکھا کہ کیا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ منظور ملک صاحب نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، میں نے نہیں کچھ پوچھنا۔ پھر وہ انہوں نے بائیں طرف دیکھا تو منیب اختر صاحب نے پھر پوچھنا شروع کیا۔ منیب اختر صاحب نے منیر ملک سے پوچھا کہ یہ جو پیراگراف 27 جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس کے مطابق کہ یہ لازم ہے کہ وہی بینچ سنے، تو اگر کچھ ججز اس پرنسپل سیٹ پر موجود نہ ہو، وہ کہیں اور موجود ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے، تمام ججز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن وہ عددی طور پہ تو پھر 10 رکنی ہونا چاہیے، لیکن 10 رکنی تو نہیں ہے، ایک جج تو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جو 9 میسر ججز ہیں ان پر مشتمل تو کم از کم آپ بینچ بنا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے دعوت دی حامد خان صاحب کو لاہور، جس سے حامد خان صاحب بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسی بینچ جو اویلیبل ججز کا بینچ ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ وہی 9 رکنی بینچ اس کیس کو سنے، 6 رکنی نہ سنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رشید رضوی صاحب کو جب دعوت دی تو دلچسپی کی بات ہے کہ انہوں نے رشید رضوی صاحب کو کہا کہ آپ نے دوراب پٹیل کے جو نوٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے فیصلے میں، آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ریویو میں عدالتی ڈگنیٹی کی خاطر، تو آپ کی نظر میں ڈگنیٹی نہیں اہم کا یہ پوائنٹ نہیں اہم؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میرے لیے اہم نہیں ہے، آپ اس بینچ کو جو 9 رکنی ہے ان کو آنے دیں، وہ آ کے تو اس پر ڈیسائیڈ کریں اور اپنی رائے دیں۔ اس پر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مسز سرینا عیسیٰ جو تھیں وہ چلتی ہوئی روسٹرم کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی، تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میڈم آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی ہم سے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں بات کرنا چاہتی ہوں، کہ یس پلیز آپ کنٹینیو کریں۔ تو اس پر مسز سرینا عیسیٰ نے بینچ سے استدعا کی کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آرڈر کر دیا کہ جو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ آپ کو دی تھی اس کا ٹرانسکرپٹ مجھے دے دیا جائے، لیکن کیونکہ میں اس کیس میں فریق نہیں تھی اور میں نے کوئی سماعت نہیں اٹینڈ کی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جتنی سماعت چلی جسٹس قاضی فائزہ کے کیس کی، اس کا تمام کا ٹرانسکرپٹ دیا جائے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے کیا آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی درخواست نہیں دی۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے، آپ کے سمپتھائزرز ہمدرد بہت ہیں، بہت سے لوگ آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی ایک وکیل کی خدمات لے لیں جو آپ کو اسسٹ کر سکے، آپ کی معاونت کر سکے، یہ جو درخواستیں دائر ہونی ہوتی ہیں اس پروسیجر کا آپ کو بتا سکے، اور وہ آپ کے بہاف میں وہ درخواستیں دائر کرتا رہے، تو آپ کو معاونت دے گی۔ اور آپ اگر کہیں آپ خود نہیں کر سکتے تو ہم ادھر کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ آپ کو جوائن کر لیتا ہے آپ کی معاونت کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے بینچ سے یہ بھی مسز سرینا عیسیٰ نے استدعا کی، انہوں نے کہا کہ میرا پھر بھی ان کی جو بیٹی تھیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو کاغذ پہ لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹس پکڑا رہی تھیں، جس کے اوپر انہوں نے یلو مارکر سے ہم دیکھ سکتے تھے، کیونکہ میں روسٹرم کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا، انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوتے تھے پوائنٹس جو مسز سرینا عیسیٰ پڑھتی تھیں۔ تو مسز سرینا عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے پورا وقت دیا جائے، تاکہ میں اس کیس کا ایسا نہیں تھی مجھے اپنے دلائل دیں؟ تو اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بالکل آپ کو ہم پوری طرح سنیں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، آپ جب ریویو کا شروع ہوگا معاملہ تو ہم آپ کو پوری طرح سنیں گے، آپ کا موقف، آپ کے دلائل سب کچھ سنیں گے۔ اس کے بعد مسز سرینا عیسیٰ نے کہا کہ اور پھر میں آخر میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ بینچ 9 رکنی کیوں نہیں ہے؟ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کے جو دوسرے بھی جو اس کیس کے فریق وکلا ہیں ان کے دلائل آ چکے ہیں، آپ کا بھی پوائنٹ آ چکا ہے، اب ہم اس انٹرپریٹیشن کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہ اتنی ہی عددی تعداد ہونی چاہیے، صرف اکثریتی جو فیصلہ دینے والے ججز تھے ان کو سننا چاہیے؟ تو اس پر انہوں نے کہا، اور یہ اختیار چیف جسٹس کو ہوتا ہے کہ انہوں نے بینچ کس کا بنانا ہے، کتنے ججز کا بنانا ہے۔ تو اس پر مسز سرینا عیسیٰ نے ان کو کہا کہ میں معذرت کے ساتھ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اور کچھ ججز کو اپسٹ کیا تھا، میں وہ نہیں چاہتی، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اس کیس میں اب ایک پارٹی ہیں، ان کو بینچ نہیں بنانا چاہیے۔
تو جسٹس عمر بندیال نے مسکرایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اس طرح آپ کے کہنے سے پارٹی نہیں بن جاتے, لیکن بہرحال اب ہمارے آگے معاملہ آ گیا, ہم اس پر فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے لطیف افریدی صاحب کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ لطیف افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تحریری دلائل دے سکتا ہوں کیونکہ میں اب ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کتنے دن میں دے دیں, تو انہوں نے کہا کوشش کریں کہ نیکسٹ ویک میں دے دیں تاکہ ہم نیکسٹ ویک میں ہم نے ریزرو کرنا ہے فیصلہ اور اس نیکسٹ ویک میں ہم اس کو سنا سکیں اور پھر اگلی سماعت شروع کر سکیں. جس پر انہوں نے ایگری کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اگلے ہفتے تک آپ کو تحریری دلائل دے دیں گے. اور اس کے بعد سماعت برخاست ہوگی. تو میں باہر آتا ہوا ہم سوچ رہے تھے, وہ صحافی ہم بات بھی کر رہے تھے, سوچ بھی رہے تھے کہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے, ججز کا فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو کورٹ میں جتنے ججز ہوں گے وہ شامل ہوں گے, چاہے اختلاف کریں یا وہ اتفاق کریں, اکثریتی اس میں ہوں. تو اب یہ دیکھنے والا ہے کہ یہ کیا وہ بینچ کا فیصلہ دیتے ہیں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ بینچ فیصلہ دے گا, وہ 6 ججز یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ اختلافی نوٹ والے ججز بیٹھنے چاہیے کہ نہیں, جنہوں نے آلریڈی ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اور اب انہی کے آگے یہ لگا دیا گیا ہے. میرے جیسے جو اس عدالت کو کور کرتا ہے اور اس عدالت کا طالب علم ہے, جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے لیے تھوڑا سا یہ حیران کن تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں کہ ججز خود سے ہی اپنے ہی فیصلے کا ریویو میں یہ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے ساتھ کون سے ججز بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا. اب اس بینچ کے آگے یہ معاملہ ہے اور اگلے ہفتے جو فیصلہ آئے گا تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ یہ طے کرے گا مستقبل کے لیے بھی کہ کیا اختلافی نوٹ کرنے والے ججز بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ پیرا 27 جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان کو طے کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفصیلی فیصلے میں کیا آتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میرا چینل دیکھنے کا, سبسکرائب کرنے کا. مزید بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ میں بہتری لاؤں. اپنا سب آپ لوگ خیال رکھیں, خوش اور سلامت رہیں. اسد علی طور کے طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.